ضرور کچھ آپ کو سناؤں گا، لیکن توجہ بھی ہونی چاہیے، درد بھی ہونا چاہیے، بات کو لینے کا ذہن بھی ہونا چاہیے، آداب بھی ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مؤمنین پر۔ کیوں؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اس وجہ سے کہ اس نے اپنا محبوب بھیجا۔ اب یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ مننا کا لغوی معنی احسان نہیں ہے۔ مننا کا جو لغوی معنی ہے وہ احسان نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر خود احسان لفظ استعمال ہوا ہے، بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهِ۔ جب احسان قرآن میں خود لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر مننا کا معنی احسان کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ ایک ہوتا ہے احسان، وہ تب کیا جاتا ہے جب بدلے نعمت مراد ہو، نعمت کا لینا مراد ہو۔ چودھری ضمیر حسین مجھ پر احسان کریں، میں پھر یہ کہوں کہ کبھی مجھے موقع ملے میں بھی آپ پہ احسان کر دوں تاکہ بدلہ اکتا ہو جائے۔ مگر مننا کا جو معنی ہے ایسا احسان جو بدل کو نہ چاہتا ہو، ایسا احسان جو نعمت کو نہ چاہتا ہو۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مؤمنین پر احسان کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اپنا محبوب بھیجا اور اس کا بدلہ بھی نہیں چاہا۔ نعمت اتنی بڑی ہے کہ کائنات اکٹھی ہو جائے نعمت محمد کا بدلہ ادا نہ کر سکے، اس لیے مننا کا معنی ہم نے مجبوراً احسان کیا، وگرنہ اہل لغت نے مننا کا معنی احسان نہیں کیا، انہوں نے مجبوراً احسان کیا۔ قرآن میں خود احسان موجود ہے، اور احسان جو ہے وہ نعمت کو چاہتا ہے، اور یہاں جو مننا احسان کے معنی میں لیا گیا یہ ایسا احسان ہے جو واپسی بدل کا ارادہ نہیں رکھا جا رہا۔ آگے کہا علی المؤمنین، مؤمنین پر احسان کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو ساری کائنات کے لیے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، جب سب کے لیے بھیجا تو پھر احسان مؤمنین پر کیوں کیا؟ جواب آیا جو احسان کو مانیں گے میں اسی پہ احسان کر رہا ہوں۔ پتا چلا محبوب کی آمد کو ہر کوئی نہیں مان سکتا، وہ مانے گا جو اہل ایمان ہوگا، وہ مانے گا جو ایماندار ہوگا، وہ مانے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق میں نے احسان کیا مؤمنین پر۔ حالانکہ ہمارے آقا تو سب کے لیے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، تو پھر احسان مؤمنین پر کیوں ہے؟ فرمایا مؤمنین ہی میرے محبوب کی آمد کو مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو کہ تم میلاد النبی مناتے ہو، اس لیے کہ تم حضور کی آمد کو مانتے ہو، اور جو حضور کی آمد کو نہیں مانتے وہ وفات النبی مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول تھے، اور ہمارے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جن کے عقیدے میں محمد اللہ کا رسول ہے تو پھر وہ میلاد النبی منا لیا کریں، اور جن کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول تھے وہ وفات النبی منا لیا کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں کہ میلاد بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، معراج بھی ہمارے حصے میں۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پر انعام بن کے آئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ تو نہیں چاہتا لیکن اس انعام کو ماننے کے لیے شرطیں رکھتا ہوں۔ یا اللہ کون سی شرط؟ فرمایا جو میرا ہونا چاہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہے، ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے پیار کرنا چاہے، تو یہ تحبون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں کنتم افعال ناقصہ ہے جو دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مضارع پہ افعال ناقصہ داخل ہو تو دوام کا فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ کلام بار بار ہے۔ فرمایا کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہیں یا کرنا چاہیں گے، فاتبعونی، پہلے میرے محبوب کے غلام بن جائیں۔ اب کیونکہ انعام آیا اور اس انعام کے احکامات ہیں، فاتبعونی، میرے محبوب کے غلام بن جائیں۔ اب غلام بننے کے لیے اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک حلقہ اعمال ہے اور ایک حلقہ عقائد ہے۔ اگر کوئی اتباع کے درجے کو پانا چاہتا ہے تو پھر حلقہ اعمال میں بھی کامیاب ہو، حلقہ عقائد میں بھی کامیاب ہو۔ عزیزان گرامی، اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ چلایا جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، عقائد سے نکل کر صرف عمل کی طرف زور دے گا تو میں خدا کہتا ہوں تیرے عمل تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، مطلب عقائد اسلامیہ میں اگر تو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتا ہے تو پھر اعمال میں بھی مضبوط ہو جا، عقائد میں بھی مضبوط ہو جا۔ اگر عقائد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، صرف عمل کی طرف توجہ دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، وہ جو محنت کر کے عمل کر رہا تھا میں نے تیرے منہ کے اوپر مار دیے۔ اگر چاہتا ہے کہ میرے عمل قبول ہو جائے تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، پہلے حضور کی اتباع میں آ جا۔ عزیزان گرامی، اگر عقائد میں زور نہ ہو، عمل میں زور ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرد آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک مرد آ کے بیٹھ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تقسیم فرمائی، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 30۔ قام رجل، ایک مرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے دل یا محمد، انصاف نہیں کرتے؟ درود پڑھ لیجیے۔ جب تک میں اسٹیج والوں کو نہیں دیکھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا، دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے نا۔ عزیزان گرامی، اس مرد نے کہا اے دل یا محمد، انصاف نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ کہتا ہے اسے 2 دے دیے، اسے 10 دے دیے، اسے 20 دے دیے، اسے 30 دے دیے، اسے 40 دے دیے، اسے 50 دے دیے، اسے اتنا دے دیے، اسے اتنا دے دیے۔ اب یہاں پہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم فرمائی، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، اب اسی تقسیم پہ وہ مرد سوال کرنے لگا کہ اے دل یا محمد، انصاف نہیں ہے؟ جو سوال اس آدمی نے کیا وہ سوال صدیق اکبر نے کیوں نہیں کیا؟ وہ سوال عمر بن خطاب نے کیوں نہیں کیا؟ وہ سوال عثمان غنی نے کیوں نہیں کیا؟ وہ سوال مولا مرتضیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ جواب آیا اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں پہ صرف اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، عقائد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو آنے والا تھا وہ عقل کے تقاضے سے زور لگا رہا تھا، جو آنے والا تھا وہ علم کے گھوڑے پہ سوار تھا، جو آنے والا تھا وہ اپنے علم کو جناب استعمال کر رہا تھا، جو آنے والا تھا وہ اعمال کے گھوڑے پہ سوار تھا۔ صدیق اکبر نے جواب دیا یہ دربار محمد ہے، یہاں علم اور عمل کے معیار سے نہیں، عشق اور ادب کے معیار سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو 20 ضرورت ہو تو محمد 10 کیسے، کسی کو 40 ضرورت ہو تو حضور 30 کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں تو دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس بندے نے اپنے علم کو
ظاہر کیا، عمل کو ظاہر کیا، کہا بے انصاف ہو اے دل یا محمد، انصاف نہیں۔ وہ چلا گیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم مارتے ہیں۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور مجھے اجازت دے ہم اسے مارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فذهب فقتل، پس جا مار دے، پس قتل کر دے۔ فذهب فوجده يصلي، جب صدیق اکبر وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ نماز میں تھا۔ واپس آ گیا، حضور وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ابھی نہیں مرے گا، اے مولا مرتضیٰ تیرے ہاتھوں سے مرے گا۔ یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، جناب احکام دین اسلامیہ پہ عمل بھی کریں گے، مگر اے صحابہ ان کی نمازوں کو نہ دیکھنا، ان کے روزوں کو نہ دیکھنا، ان کے حجوں کو نہ دیکھنا، ان کی زکاتوں کو نہ دیکھنا۔ وَقَانَ رِتُ الْإِسْلَامِ، ان کا جو اسلام ہوگا وہ زیادہ مکرم ہوگا، وہ زیادہ معظم ہوگا، مگر اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے لیے نکلتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو تھے مگر عقائد میں فرق تھا، مصطفیٰ نے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اتباع کے دو درجے ہیں، اعمال بھی درست ہو اور عقائد میں بھی درست ہو تو پھر بات بنتی ہے۔